آج ہم صرف ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کی غلطیوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے. بالکل. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ریاست کے معمول کے کاموں میں ایسی غیر معمولی گڑبڑ نظر آئے تو یہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس کا کیا پتہ دیتی ہے. جی. یہ سارا ہنگامہ ایک ایسی تقرری کو لے کر تھا جس پر پورے ملک کی نظریں تھیں، لیکن اس کا اعلان جس انداز میں ہوا وہ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا. صحیح. پہلے ایک جعلی دستاویز، پھر اصلی دستاویز میں سنگین غلطیاں، اور اس کے بعد افراتفری میں کی گئی درستیاں. جی بالکل. ہمارے سامنے چند سینئر صحافیوں کے تبصرے ہیں جو اس واقعے کی پرتیں کھول رہے ہیں. تو سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ جو ہوا وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بالکل. جب اتنی حساس اور اہم تقرریوں کا اعلان اس طرح کے انتشار کا شکار ہو تو یہ محض ایک دفتری غلطی نہیں رہتی. ہاں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ لگتا ہے. مطلب ایک جعلی نوٹیفیکیشن سے. جی. اصل اعلان سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن گردش کرنے لگا جس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. یہ اپنے آپ میں کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اس جعلی نوٹیفیکیشن نے ماحول کو اس قدر گرم کر دیا تھا کہ جب اصل نوٹیفیکیشن آیا تو اس پہ اسکروٹنی کئی گنا بڑھ چکی تھی. بالکل. اور یہی بات اس معاملے کو دلچسپ بناتی ہے. جعلی نوٹیفیکیشن نے ایک طرح سے یوں کہیں کہ سٹیج تیار کر دیا تھا. اچھا. اس نے لوگوں کی توجہ اس طرف مرکوز کر دی اور ایک بے یقینی کی فضا پیدا کر دی. تو جب صدر مملکت کے دفتر سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو سب کی نظریں اسی پر تھیں. اور پھر جو ہوا وہ توقع سے بھی زیادہ عجیب تھا. کہ اس میں بھی غلطی نکل آئی. اور ایک نہیں، کئی غلطیاں. اسی پر صحافی صابر شاکر، جو اپنے سخت حکومتی ناقدانہ موقف کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے تبصرے میں کہا کہ یہ مسلسل بھنڈ پر بھنڈ مارے جا رہے ہیں. ان کا یہ سوال کہ یہ ریاست ہے یا مذاق ہے، اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا. تو پہلی اور سب سے بنیادی غلطی کیا تھی؟ سب سے حیران کن غلطی تو وہ تھی جسے دفتری کارروائی کی الف بے کہا جا سکتا ہے. مطلب؟ پہلی سمری جو صدر کو بھیجی گئی اس پر انہوں نے دستخط تو کر دیے، لیکن اس پر تاریخی درج نہیں تھی. کیا تاریخ ہی نہیں تھی؟ جی نہیں. ذرا تصور کریں، ملک کی سب سے اہم تقرری کے دستاویز پر تاریخ ڈالنا ہی بھول گئے. یہ کوئی معمولی چوک نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ اس افراتفری کی پہلی اور سب سے واضح علامت تھی کہ چیزیں کتنی جلدی میں کی جا رہی تھی. یعنی ایک بغیر تاریخ کی سمری پر دستخط ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھاگم بھاگ ایک اور سمری تیار کی گئی اور دوبارہ صدر کو بھیجی گئی. اچھا. سمری بھی جاری کرنی پڑی. ایک ہی کام کے لیے 3 بار سمریاں. جی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ پس پردہ معاملات کتنے الجھے ہوئے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کر لیتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں تھا کیا جس پر اتنا ہنگامہ ہوا. اس میں 2 بڑے اعلانات تھے. جی. پہلا اعلان تو تھا فیلڈ مارشل کے عہدے پر تقرری، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی اور طاقتور اعزاز ہے، اور ساتھ ہی ان کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے تقرری کی منظوری. اور فیلڈ مارشل کا عہدہ تو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم کسی کو ملا ہے نا؟ بالکل. اس نے یہ تقرری اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر تھی. اور دوسرا اعلان ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ غلطیوں کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا. اچھا، تو تاریخ کی غلطی کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں غلطیوں کی ایک پوری لسٹ تھی. بالکل. جو نوٹیفیکیشن صدر پاکستان کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیا گیا نا، اس میں ایئر چیف کی توسیع سے متعلق جملے میں ایک ایسی غلطی تھی جس نے سب کو چونکا دیا. 1 منٹ، وہ کیا غلطی تھی؟ نوٹیفیکیشن میں لکھا تھا کہ ایئر چیف مارشل کی توسیع 19 مارچ 2026 سے مسترد ہوگی. مسترد ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن میں منظوری کی جگہ ریجیکشن کا لفظ لکھا تھا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے. جی ہاں، لفظ تھا مسترد. ظاہر ہے کہ ایک ٹائپنگ کی غلطی تھی اور لفظ مؤثر یعنی افیکٹو کی جگہ غلطی سے مسترد یعنی ریجیکٹڈ لکھ دیا گیا. لیکن اتنی بڑی غلطی؟ شاید کسی کے دل کی بات ٹائپ ہو گئی تھی. بہرحال یہ اس پورے عمل میں موجود افراتفری اور عدم توجہ کی بہترین مثال ہے. یہ چھوٹی سی غلطی اس پورے بحران کا خلاصہ بیان کرتی ہے کہ چیزیں اتنی عجلت اور دباؤ میں تھیں کہ کسی نے حتمی دستاویز کو ٹھیک سے پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی. بالکل. تو یہ ساری غلطیاں ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے کھڑا کرتی ہیں. یہ سب محض اتفاق تھا، انسانی غلطی تھی، یا اس افراتفری کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چھپی ہے؟
जी, सहाफती हलकों में इस पर बहस छिड़ गई और दो बड़े नजरियात सामने आए। पहला तो सीधा सादा है, सैलासर ना अहली। जी, पहला नजरिया यही है कि ये हुकूमत की नाअहली और घबराहट को जाहिर करता है कि शायद वो इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते थे और इस जल्दी में उनसे फाश गलतियां हो गईं। मतलब उनके पास शायद इतनी इंतजामी सलाहियत ही नहीं कि वो एक अहम नोटिफिकेशन भी बगैर गलती के जारी कर सकें। गैर मामूली तो है, लेकिन क्या हमने माजी में ऐसी दफ्तरी नालायकियां नहीं देखी? हो सकता है हम एक आम गलती में गहरी साजिश तलाश कर रहे हो। ये एक मुमकिना वजाहत जरूर है, लेकिन इस मामले की हसासियत को देखते हुए कई तज्जियाकार इसे महज नाअहली मानने को तैयार नहीं। और यहीं से दूसरा नजरिया सामने आता है। जी, ज्यादा गहरा नजरिया। सहाफी तकी काज़मी ने इस पर तबसरा करते हुए एक बहुत अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने नाअहल नहीं हैं कि तारीख डालना भूल जाएं। उनके मुताबिक ये मजबूर हैं और इन्हें ये सब कुछ जल्दी जल्दी में करना पड़ा है। मजबूर हैं, ये लफ्ज़ बहुत कुछ कह रहा है। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद उन पर कोई बैरूनी दबाव था कि इस काम को फौरन निपटाया जाए, चाहे जैसे भी हो। बिल्कुल। ये नाअहली नहीं बल्कि बेइख्तियारी का मामला लगता है। बिल्कुल। ये नजरिया इस मामले को एक सादा दफ्तरी गलती से निकालकर ताकत की सियासत के दायरे में ले आता है। इसके मुताबिक हुकूमत सिर्फ एक डाक खाने का किरदार अदा कर रही थी, जिससे जल्दी में एक पैगाम पहुंचाना था। और इस जल्दी और दबाव में उससे गलतियां सरजद हो गईं। जी। इसी दबाव वाली बात को मुनीब फारूक के तज्जिये से मजीद तकवीत मिलती है। उनका कहना है कि सियासी हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं कि वो किसी चीज़ पर डट सकें। उनके मुताबिक उन्हें वजारतें दी गई हैं, लिहाजा उन्हें वो तमाम मुतालिबात पूरे करने होंगे जो उनसे किए जा रहे हैं। ये तो सूरत हाल को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग दे देता है। जी, और अगर हम इस नज़रिए को तस्लीम कर लें तो फिर ये गलतियां महज गलतियां नहीं रहती, बल्कि ये इस दबाव का सबूत बन जाती हैं जिसके तहत हुकूमत काम कर रही थी। ये इस बात की इलामत बन जाती हैं कि फैसले कहीं और हो रहे हैं और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी किसी और की है, जो शायद इस अमल से पूरी तरह मुत्तफिक भी ना हो। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि ये दबाव खुद हुकूमत का पैदा करदा हो? यानी वो ये तासुर देना चाहते हो कि देखें, हम तो ये नहीं करना चाहते थे, हम पर दबाव था। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। ये सियासी तौर पर उनके लिए एक ढाल भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल। सियासत में तासुर ही सब कुछ होता है। ये मुमकिन है कि इस मजबूरी को सियासी बयानी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन इस मामले में जिस किस्म की अफरा तफरी नजर आई, वो किसी मंसूबा बंद हिकमत अमली से ज्यादा हकीकी घबराहट का पता देती है। और फिर इस कहानी में एक और किरदार भी है, वो जाली नोटिफिकेशन। हाँ, जिससे बात शुरू हुई थी। इमरान रियाज खान ने इस मामले को एक खेल करार दिया, खास तौर पर इस जाली नोटिफिकेशन के हवाले से। वो कहते हैं कि इसके असरात पर्दा नशीनों पर पड़ेंगे। पर्दा नशीन पाकिस्तानी सियासी लुगत में एक क्लासिक इस्तिलाह है। जी, जो आम तौर पर एस्टैब्लिशमेंट या उन ताकतवर हलकों के लिए इस्तेमाल होती है जो पसे पर्दा रहकर मामलात चलाते हैं। तो इमरान रियाज खान का इशारा वाज़े तौर पर उन्हीं कुव्वतों की तरफ था कि ये खेल उनके लिए खेला गया है और इसके नताइज भी वही भुगतेंगे। तो इस खेल का मकसद क्या हो सकता था? क्या जाली नोटिफिकेशन जारी करके किसी का रद्द अमल जांचना मकसूद था, जैसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स? बिल्कुल। एक नजरिया ये है कि जाली नोटिफिकेशन एक तरह का ट्रायल बलून था, ये देखने के लिए कि मुख्तलिफ हलकों से क्या रद्द अमल आता है। अच्छा, क्या कोई इसकी तरदीद करता है, कौन करता है और कितनी जल्दी करता है? इससे ताकत के तवाजुन और मुख्तलिफ शख्सियात की पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब जाली नोटिफिकेशन के बाद असली नोटिफिकेशन भी गलतियों से भरा हो, तो ये इस खेल को मजीद पेचीदा बना देता है। जी, ये इस तासुर को गहरा करता है कि ये सब कुछ एक सीधी सादी इंतजामी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ताकत की एक शतरंजी चाल थी। और फिर सारे आलम का तबसरा है जो इस कशमकश की तरफ मजीद वाज़े इशारा करता है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही पेशगोई की थी कि दोनों में से किसी एक फरीक को अपने मौकफ से पीछे हटना होगा। जी। और अब वो ये फैसला सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बाद कौन पीछे हटा है। उनका ये तबसरा इस ख्याल को मजबूत करता है कि नोटिफिकेशन जारी होने में ताखीर और फिर उसमें होने वाली गलतियां किसी पसे पर्दा जद्दोजहद का नतीजा थी। मतलब दो फरीक किसी नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे थे। जी, और
کئی دنوں یا ہفتوں کی کشمکش کے بعد آخر کار ایک فریق کو جھکنا پڑا، جس کے بعد عجلت میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اور اسی عجلت میں یہ تمام غلطیاں ہوئیں۔ بالکل، یہ نوٹیفیکیشن ایک طرح سے اس سودے بازی کا عوامی اعلان تھا۔ تو اس تمام شور، قیاس آرائیوں اور تجزیوں کے بیچ سرکاری سطح پر کیا پیغام دیا گیا؟ کیا اس افراتفری پر کوئی وضاحت پیش کی گئی؟ نہیں، براہ راست ان غلطیوں پر تو کوئی وضاحت نہیں آئی، جو خود ایک معنی خیز خاموشی ہے۔ لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے کچھ ہی دیر بعد آرمی چیف نے صدر ہاؤس میں صحافیوں سے ایک غیر رسمی گفتگو کی۔ اچھا، اور ان کا پیغام اس ساری افراتفری اور بے چینی کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے بہت پر اعتماد انداز میں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور یہاں سے پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ جی، ایک طرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا عمل ہے جو افراتفری، غلطیوں اور بظاہر دباؤ کی کہانی سنا رہا ہے، اور دوسری طرف سرکاری بیانیہ ہے کہ سب کچھ بہترین ہے اور ملک ترقی کی نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اور یہی اس معاملے کا سب سے اہم اور دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ دو متوازی حقیقتیں ہیں۔ ایک وہ جو دکھائی جا رہی ہے۔ جی، ایک وہ حقیقت ہے جو عوام کو دکھائی جا رہی ہے، استحکام، اعتماد اور ایک روشن مستقبل کا بیانیہ۔ اس بیانیے کا مقصد ملک کے اندر اور باہر سب کو یہ یقین دلانا ہے کہ کمانڈ کنٹرول میں ہے۔ اور دوسری حقیقت؟ دوسری حقیقت وہ ہے جو اس نوٹیفیکیشن کے عمل سے جھلک رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جس میں بے چینی ہے، دباؤ ہے اور شاید طاقت کے مراکز کے درمیان شدید اختلافات ہیں جنہیں بڑی مشکل سے حل کیا گیا۔ تو یہ بیانیہ صرف صورتحال کو معمول پر لانے کی ایک کوشش تھی؟ ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن کا اجرا ایک غیر مستحکم اور بے چین سیاسی حقیقت کی کہانی سنا رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اہم تقرری کے نوٹیفیکیشن پر ہونے والی غلطیوں نے پاکستان کی سیاست کے کئی چھپے ہوئے پہلوؤں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جی، صحافتی حلقوں میں اس پر مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ اسے محض حکومتی نااہلی اور گھبراہٹ قرار دیتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک تشویشناک بات ہے، جبکہ دوسرے تجزیہ کار اسے پردے کے پیچھے ہونے والی طاقت کی جنگ کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جس میں سیاسی حکومت بظاہر دباؤ میں اور بے اختیار نظر آتی ہے۔ اور اس سب کے اوپر ایک سرکاری بیانیہ ہے جو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ جی، اصل کشمکش بظاہر دکھائے جانے والے اسی استحکام اور پس پردہ موجود دباؤ کے درمیان ہے۔ یہ معاملہ ظاہر اور باطن کے فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ اور جب ریاست کے اتنے اہم فیصلے اس طرح کے افراتفری میں ہوں تو اس سے عوام کا اداروں پر اعتماد کمزور پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کی کہانی نہیں، یہ اعتماد کے بحران کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی خبر خود خبر میں نہیں بلکہ خبر کو پیش کرنے کے انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ یہاں اصل کہانی تقرریاں نہیں بلکہ ان تقرریوں کے اعلان کا طریقہ کار تھا۔ درست۔ تو یہاں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ایک ہی معاملے پر جعلی، پھر غلط اور پھر درست شدہ دستاویزات سامنے آئیں تو تاریخ میں اصل کہانی کسے مانا جائے گا؟ اور کیا آخری درست شدہ دستاویز ان غلطیوں سے جنم لینے والی اس سیاسی کہانی کو مٹا سکتی ہے جو اس سے پہلے پورے ملک کے سامنے رونما ہو چکی تھی؟